حضرت عبدالواحد بن زید رحمتullah अलैह وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سمندر میں جا رہے تھے، دل میں اللہ کی یاد تھی، زبان پر تسبیح چل رہی تھی۔ اچانک ایسی تیز ہوا چلی کہ ہماری کشتی ایک انجانے جزیرے پر جا لگی۔ جب ہم اس جزیرے پر اترے تو وہاں کا سین بڑا عجیب تھا۔ ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور ایک بت کو پوج رہا تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو ایسے پوج رہا تھا۔ ہم نے پیار سے اس سے پوچھا، او بھائی، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں اپنے بت کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہم نے کہا، یہ تو تیرا اپنا بنایا ہوا ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے تجھ جیسے انسان کو بھی بنایا ہے، وہ جو سب کچھ بناتا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ بندہ حیران ہو کر بولا، تمہیں اس رب کی خبر کیسے ہوئی؟ ہم نے جواب دیا، اس نے اپنی رحمت سے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جو بہت ہی شریف، مہربان اور سچ بولنے والے تھے۔ انہوں نے ہمیں ہمارے رب کی پہچان کرائی۔ وہ تڑپ کر بولا، کیا وہ رسول ابھی بھی ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں، وہ اپنا پیغام پورا کر کے اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا انہوں نے کوئی نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے فخر سے کہا، ہاں، اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔ وہ بولا، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، تم مجھے کچھ سنا دو۔ ہم نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھی۔ جیسے جیسے وہ آیتیں اس کے دل میں اترتی گئیں، اس کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو بہنے لگے۔ جب سورت ختم ہوئی تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اس پاک کلام والے کا تو یہی حق ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وہیں اس کی روح دل سے ایمان کی روشنی سے چمک اٹھی، وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کی ضروری باتیں سکھائیں، قرآن کی کچھ سورتیں یاد کرائیں۔ رات ہوئی، ہم عشاء کی نماز کے بعد سونے لگے تو اس نے پوچھا، کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ ہم نے اسے آیت الکرسی سنائی کہ وہ زندہ اور قائم رہنے والا رب ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ وہ فوراً بولا، تو پھر تم کیسے آرام سے سو سکتے ہو جب تمہارا رب جاگ رہا ہے؟ ہم سب اس کے جذبے، اس کے خلوص اور اس کی بات کی سچائی پر حیران رہ گئے۔ جب ہم جزیرے سے واپس جانے لگے تو وہ بے چینی سے بولا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں اور سیکھ سکوں۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب شہر پہنچے تو ہم نے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر شکوہ نہیں، شکر تھا۔ کہنے لگا، میں جزیرے میں تھا، ایک بے خبر بت پرست، اور میرے رب نے مجھے وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو اب جب کہ میں اسے پہچان چکا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، کیا وہ مجھے ضائع کرے گا؟ کبھی نہیں۔ کچھ دن بعد وہ بیمار پڑ گیا۔ ہم اس کے پاس گئے، پوچھا، کوئی ضرورت ہو؟ اس کا چہرہ روشن تھا، سکون سے بھرا ہوا۔ کہنے لگا، میری ساری ضرورتیں وہ رب پوری کر چکا ہے جس نے تمہیں میری ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت عبدالواحد فرماتے ہیں کہ میں سو گیا، خواب میں جنت کا ایک باغ دیکھا، ہریالی، پھول، نور کی روشنی، ایک بڑا عالی شان گنبد، ایک تخت، اور اس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی تھی، ایسی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بےتاب ہو کر کہہ رہی تھی، خدا کے واسطے اسے جلدی بھیج دو۔ میری آنکھ کھلی تو اس نئے مسلمان کی روح اپنے رب سے جا ملی تھی۔ ہم نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور دفنا دیا۔ اسی رات دوبارہ وہی خواب آیا، جنت، گنبد، عورت اور وہ نیا مسلمان نوجوان، اب جنت کی نعمتوں میں خوش، اور یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ ترجمہ یہ کہ، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، سلام ہو تم پر، اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، سو بہترین ہے یہ آخرت کا گھر۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ چاہے تو ایک عمر کی گمراہی کو چند لمحوں کے ایمان سے بخش دیتا ہے۔ اے اللہ، جسے تو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو نہ دے کوئی دینے والا نہیں۔